لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلام میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بڑی اہمیت ہے. تعلیم اگر کم ہے تو یہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتی، اس کے مقابلے میں کہ تربیت نہ ہو. اور تعلیم بہت ہے، تربیت نہیں ہے تو یہ بڑے نقصان اور خسارے کی چیز ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو وَأَهْلِيكُمْ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسی جہنم؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ ایسی جہنم جس میں جلنے والی چیزیں، چٹانیں ہوں گی، پتھر ہوں گے اور انسان اس میں جلائے جائیں گے، اور انسانوں کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اللہ کا ارشاد بڑا مختصر ہے کہ خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. اب کیسے بچیں گے؟ بچنے کی تدبیر اور اس کے راستے کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے اندر بڑی تفصیل بیان فرمائی کہ خود کا بچنا اس وقت ہوگا جب ہمارے اندر دین کا اور دین پر عمل کرنے کا شوق ہوگا. ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، آپ کی تعلیم کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیں گے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے. بچپنے سے ان کے مزاج کے اندر دین کی اہمیت کو بیٹھائیں گے اور ایسا ماحول گھر کے اندر کی زندگی کا انہیں دیں گے کہ جہاں دین زندہ ہو، جہاں نماز ہو، جہاں قرآن ہو، جہاں اسلامی تعلیمات ہوں. جب ہم
اپنے بچوں کو اپنے گھر کی زندگی کا ایسا ماحول دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ جیسا ماحول دیکھتا ہے اپنے گرد و پیش میں، اپنے ماحول میں جیسا انداز دیکھتا ہے اسی کے مطابق اس کی ذہنیت، اس کی سوچ اور اس کی فکر بنتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور صرف مدرسوں میں داخل کر کے ہم یہ سوچیں کہ ہمارا بچہ دین سیکھ لے گا، اچھا انسان بن جائے گا، قرآن سیکھ لے گا، صحیح ہے، مدارس کے اندر دین پڑھایا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، شریعت کے احکام و مسائل کو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اصل بنیادی چیز ہمارے اپنے گھر کا ماحول ہے۔ ماں باپ، بھائی بہنیں، گھر کا بڑا بزرگ جیسے طور طریقے اور جیسے زندگی میں گزارے گا بچوں پر اس کا رنگ پڑتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ کیوں کہا گیا یہ بات؟ بہت مشہور جملہ ہے کہ ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ماں باپ کی زندگی، ان کی چال ڈھال، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز، اس کی چھاپ بچوں پر بڑی گہری پڑتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے بڑے ہمارے گھر میں کیسے رہتے ہیں، ان کی بات، ان کی گفتگو کیسی ہے، ان کے ملنے جلنے کا انداز کیسا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کر کے بے فکر ہو جانا کہ ہم نے بچے کو بٹھا دیا، اب لڑکا جانے، استاد جانے، مدرسہ جانے، یہ سوچ صحیح نہیں۔ وہاں سے چند گھنٹے گزارتا ہے، بقیہ 18 گھنٹے تک تو اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب کے ماحول میں رہتا ہے اور اسی کا رنگ اس پر چڑھتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حسن تربیت۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت پر بڑی اہمیت کے ساتھ امت کو متوجہ فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن۔ باپ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے اور بہت کچھ سوچتا ہے کہ اولاد کے لیے ہم کیا کر دیں۔ ان کے لیے مکان کی فکر، ان کے لیے کاروبار کی فکر، ان کے لیے اچھے ازدواجی رشتے کی فکر، ان کے عزت کے ساتھ رہن اور گزر بسر کی فکر۔ ہر باپ کا یہ جذبہ ہوتا ہے، ہر باپ یہ سوچتا ہے۔ کوئی اب باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتا،
اچھا سوچتا ہے کہ میری اولاد، میرے بیٹے، میری بیٹیاں میری زندگی میں بھی اب میرے بعد بھی سکون کے ساتھ رہیں، عزت کے ساتھ رہیں، ان کے لیے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک باپ کی طرف سے اولاد کو جو سب سے قیمتی تحفہ اور سب سے قیمتی دولت جو ملتی ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ من ادب حسن ما نحل والد ولدا، اور باپ نے اولاد کو جو کچھ دیا، جو کچھ ان کے لیے انتظام کیا، ان کی فکر کی، اس میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ حسن تعلیم اور حسن تربیت ہے۔ یہ خدا کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور آدمی ہیں، ان کی حکومت کا انصاف، ان کی نیکی، ان کا تقوی، کتابوں میں ان کے واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تربیت یافتہ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی نے کثیر العیال 10 یا 11 اولاد انہیں عطا فرمائی تھی، اور اتنی بڑی سلطنت اور حکومت کے مالک ہونے کے باوجود حضرت عمر ابن عبد العزیز کے گھر میں بڑی تنگی تھی، فاقے ہوتے تھے، صحیح سالم کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، اولاد کے پاس۔ لوگ دیکھتے تھے کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت کے مالک ہیں، لیکن گھر میں کبھی چولہا جلتا ہے، کبھی نہیں جلتا، کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی فاقہ سے گزرتا ہے۔ جانتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ اپنی رعایا کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، دن اور رات ان کی فکر میں، ان کی بھلائی کے لیے گزارتے ہیں، اپنے گھر کا بھی کچھ انتظام کر لیجئے، حکومت کا خزانہ آپ کے پاس ہے، اپنے بال بچوں کے لیے بھی کچھ فکر کیجئے، ان کے لیے بھی کچھ ایسا انتظام کر دیجئے کہ ان کی زندگی بھی سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزرے۔ حضرت نے فرمایا مشورہ تو تمہارا بہت اچھا ہے، بات تو بڑی اچھی کہہ رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر میں حکومت کے خزانے سے قرض میں کچھ لے لوں تاکہ اپنے مکان کو صحیح کر دوں، اپنے اولاد کے کپڑوں کو صحیح کر دوں، گھر میں اچھے کھانے پینے کا انتظام کر دوں، میں کر سکتا ہوں، میرے پاس تو اتنا ہے نہیں، خزانے سے حکومت سے قرض لوں گا، لیکن اگر میں قرض کو ادا نہ کر سکا اور میں دنیا سے چلا گیا تو خدا کیا کہ یہاں میں کیا جواب دوں گا؟ قرض کے بوجھ کو لے کر میں دنیا سے جاؤں گا، میری اولاد ادا کر سکے گی کہ نہیں کرے گی؟ میں خدا کے یہاں اس کا کیا جواب دوں گا؟ ہاں، ایک چیز ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟
وہ حسن وہ تربیت، وہ اخلاق، وہ ایمانی اور اسلامی زندگی ہم نے اپنی اولاد کی اس راستے سے تربیت کی ہے، ان کے مزاج کو ایسا بنایا ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہماری نسلوں کی زندگی میں دین ہوگا تو اللہ میری اولاد کو بھوکا نہیں رکھیں گے۔ اللہ ان کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جس کی زندگی میں خوف خدا ہے، جس کی زندگی میں تقویٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اللہ ان کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ان کو ایسے راستے سے روزی دیتا ہے کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکتے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو اصل چیز تربیت، اخلاق، دین۔ گھروں کے اندر اگر دین آ گیا، اولاد کے اندر دین آ گیا، تو سمجھ لو کہ خدا کی طرف سے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا۔ اور اگر ہم نے مکان دیا، دکان دیا، خزانے دیے، بینک بیلنس دیے، سب دے دیے، اور دین نہیں ہے، تو اولاد اس باپ کی دی ہوئی نعمت کو اسراف، عیش، فضول خرچی کے اندر برباد کر کے ختم کر دے گا۔ دنیا کے اندر اس کی آج سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے اندر اس کی مثالیں۔ باپ نے بہت بنایا، کئی مکان، باغ، زمین، کاروبار، لیکن اولاد کی تربیت صحیح نہیں تھی، اولاد نے سب کو لٹا کر برباد کر دیا اور خود بھکاری بن گئے، مقروض بن گئے۔ ایک آدمی یہاں آؤ، بچے کو کنارے کرو، بڑے بڑے آگے آئے۔ کتنی مثالیں ایسی ہیں میرے بھائیوں۔ یہ اخلاق کی اور تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ماحول کے اس بگاڑ کو دیکھ رہے ہیں۔ سچائی، ایمانداری، خیر خواہی، دوسروں کے بھلائی کا جذبہ یہ ختم ہوا جا رہا ہے۔ ہر آدمی اپنی فکر، اپنا نفع، اپنا مقصد، اپنا فائدہ، بس اسی کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی بچو، اچھے انسان بنو، اور اسی کے ذریعے سے تمہیں یاد کیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اچھا انسان بن جانا یہ بہت بڑی خدا کی نعمت ہے۔ اچھا انسان، انسان آپ جانتے ہیں انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ انسان یہ عربی لفظ ہے، اس کا مادہ انس ہے، اور انس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف دل کھینچے، جس کے اخلاق کو دیکھ کر، جس کی زبان کی مٹھاس کو دیکھ کر، جس کی صاف ستھری پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، نہ اخلاق ہے، نہ اعمال ہے، نہ زبان کی مٹھاس ہے، نہ رشتوں کا پاس ہے، تو پھر وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ تو جانور بن گیا۔
وہ تو جانور والی زندگی گزارتا ہے جو اپنے ساتھ دوسروں کو برداشت نہیں کر پاتا، اپنے برتن میں دوسرے جانور کو کھلانا اور کھانا پسند نہیں کرتا، مار کے بھگانا چاہتا ہے۔ تو اچھا انسان بننا یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کے ذریعے آدمی کو یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بڑھ جائے، اس کے مال بڑھ جائیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، صلہ رحمی کرے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر کیسے بڑھے گی؟ عمر تو خدا کی طرف سے جو متعین ہے وہی ملے گی۔ 40 سال مقدر میں ہے تو 40 سال سے ایک سانس نہیں بڑھ سکتی، 80 سال مقدر میں ہے تو 1 منٹ نہیں بڑھ سکتی۔ تو خدا کی طرف سے تو عمر طے ہے، اور نبی فرما رہے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بڑھ جائے، میری عمر بڑھ جائے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو کہا گیا کہ عمر بڑھ جائے، تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کی عمر نہیں بڑھتی، عمر تو وہی ہے جو مقدر میں ہے، جو اس کی قسمت میں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں، اور زندہ رہتے ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے ملنساری کی بنیاد پر، کہ 50 سال ان کے دنیا سے گزرے ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اسے لوگ یاد کرتے ہیں کہ فلاں آدمی تھا، وہ ایسا تھا، فلاں شخص تھا جس کے اخلاق ایسے تھے، تو مر کے بھی وہ زندہ رہتے ہیں۔ اور زندہ آدمی بھی مردہ ہو جاتا ہے جب اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، اس کی زبان گندی ہو جاتی ہے، اس کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو زندہ آدمی بھی مردوں کی طرح اسے کوئی یاد نہیں کرتا، اسے کوئی پوچھتا نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں آتا، اور آتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اپنی زندگی لمبی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو صلہ رحمی کو اختیار کرو۔ اور صلہ رحمی کب ہوگی؟ جب بچپنے سے ہمارے اخلاق درست ہوں گے، تربیت صحیح ہوگی، چھوٹے بڑے کا احترام ہوگا، ماں باپ کی عزت ہوگی، بڑے بھائی کا احترام ہوگا، تو یہ حسن تربیت ہے۔ آج کی اس زندگی میں اور اس ماحول میں جو مشینری زندگی ہے، موبائل کی زندگی ہے، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی زندگی ہے، اخلاق و کردار بننے اور سنورنے کا دور دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ علم بہت ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی مہارت ہے، مشینری لائف اور زندگی میں بڑی جانکاری ہے، لیکن باپ سے کٹ گئے، ماں سے کٹ گئے، رشتہ داروں سے کٹ گئے، بس ایک ایسی مشین کی زندگی بن گئے کہ اب کچھ نہیں ہے، بس ہم سیلفش یعنی خود غرضی، اپنا پن۔ اور اسلام کہتا ہے کہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا کمال یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے جینے کی فکر کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی دوسروں کے لیے اچھا کرو، اچھا سوچو، اچھا برتو، اور اس سب کا دار و مدار حسن اخلاق ہے، حسن تربیت ہے۔
اسلام کی تعلیمات کے اندر بڑی خیر ہے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا بہت مشہور حدیث ہے، کتنی مرتبہ آپ نے میری زبان سے بھی سنا ہوگا. بچوں کو دینی مزاج دینے کا جو راستہ بتایا ہے شریعت نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، 7 سال، تو اس کو نماز کی تاکید کرو، نماز کی عادت ڈالو. اور 10 سال کا ہو جائے لڑکا، اس کے باوجود نماز کی پابندی نہ کرے، فَاضْرِبُوهُ، تو اس کی پٹائی کرو، اس کو تنبیہ کرو. حالانکہ دنیا کا ہر عالم، دنیا کا ہر مفتی اس سے مسئلہ پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا کہ نہ 7 سال میں نماز فرض ہے، نہ 10 سال میں نماز فرض ہے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ فرض نہیں ہے. 7 سال میں نابالغ، 10 سال میں نابالغ، اور نابالغ پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا. دنیا کی تمام دارالفتہ اور دنیا کا سارا عام مفتی یہی کہے گا نماز فرض نہیں. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز کی عادت ڈالو، مزاج بناؤ. 10 سال ہو جائے اس کے باوجود نہ پڑھے تو اس کی تنبیہ کرو، اور تنبیہ کے طریقے میں ایک طریقہ اس کی پٹائی بھی ہے. کیوں کہا گیا؟ مقصد صرف ایک ہے کہ بچپنے سے دین کا مزاج ہو، نماز سے اور مسجد سے اس کا تعلق قائم ہو، مسجد میں آنے کا ماحول بنے. اس لیے کہ یہی بچہ جب بڑا ہوگا، باپ یا تو بوڑھے ہو جائیں گے یا انتقال کر جائیں گے، تو یہی چھوٹا بچہ جو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر مسجد میں آتا تھا، وہ یاد کرے گا کہ میرے ابا تھے جو مجھ کو پکڑ کر کے مسجد میں لاتے تھے. بچپنے سے ہماری عادت نماز کی ڈالی تھی، لہذا جوانی، بڑھاپے اور اخیر تک وہ عادت بنی رہے گی. اور جس گھر میں عادت ڈالی جائے ٹی وی کی، موبائل میں گھنٹوں گھنٹوں بتانے کی، جھوٹ کی، تو بچہ وہی دیکھے گا. وہ سمجھے گا کہ یہی صحیح ہے، کہے گا میرے باپ بھی ایسے کرتے تھے، میں بھی یہی کروں گا. میرے باپ کا لین دین بھی ایسا تھا، میں بھی ایسے ہی کروں گا. میرا باپ بھی جھوٹ بولتا تھا، میں بھی جھوٹ بولوں گا. کیا حرج کی بات ہے؟ یہ تو ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے یہ طریقہ. تو برائی کو دیکھ کر بچے نے برائی سیکھی، اچھائی کو دیکھ کر اولاد نے اچھائی سیکھی، اور اولاد جب اچھی ہوگی تو اپنے گزرے ہوئے ماں باپ کو یاد بھی کرے گی. توفیق ملے گی تو قبر پر جا کر کے ایصال ثواب بھی کرے گی، ان کے نام پر صدقہ اور خیرات بھی کرے گی کہ میرے والد کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن سکھایا، دین سکھایا، اچھی تربیت کی، اچھا ماحول دیا. آج افسوس ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی نابالغ بچیاں، ان کے لباس، ان کا فیشن، ان کی تراش خراش دیکھو کیسی ہے، ان کا پہناوا کیسا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی ماں کو اس ماحول میں دیکھا ہے کہ اس کی ماں بھی ایسے ہی کرتی ہے، وہ بھی ایسا لباس، ایسی کٹنگ، ایسی ڈیزائن.
اس کو استعمال کرتی تھی، اولاد بھی اسی کو استعمال کرے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، دنیا میں بہت سی عورتیں کپڑے پہننے والی، قیامت کے دن ان کے جسم پر ایک کپڑے کے نام کا دھاگا بھی نہ ہوگا، بالکل برہنہ ہوں گی، بے لباس ہوں گی، ننگی ہوں گی، نبی نے فرمایا۔ اب نبی کے ارشاد کی تشریح میں علماء نے بہت سی باتیں فرمائی، اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ اس حدیث سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنے کپڑے کو اپنے بدن پر اتنا تنگ، اتنا چست پہنتی تھیں کہ جس سے ان کے عورت پن جھلکتے تھے، ان کی نسوانیت ظاہر ہوتی تھی، یہ مراد ہے۔ اتنا چست کپڑا کہ جسم کی ہر ساخ کپڑا پہننے کے باوجود بھی نظر آئے جھلکے۔ آج نظر اٹھا کے دیکھو، کون گھر اس سے بچا ہے؟ نہ عالم کا بچا، نہ حافظ کا بچا، نہ حاجی کا بچا، کون گھر بچا ہے؟ فیشن کے نام پر کتنا آگے ہیں، فلانے نے ایسا پہنا ہے، ٹی وی پر فلاں نے ایسا پہنا، فوٹو میں ایسا کپڑا، ہمیں وہی چاہیے، وہی کٹنگ چاہیے، وہی انداز چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اتنا تنگ لباس پہنتی ہیں کہ ان سے لباس کے باوجود بھی جسم جھلک رہے ہیں۔ یہ مراد ہے، قیامت کے دن ان کے بدن بے لباس ہوں گے، برہنہ ہوں گے۔ اور ایک مطلب اس کا اور ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ ایسا ہلکا باریک کپڑا جس سے جسم کے اندرونی حصے جھلک رہے ہیں، وہ مراد ہے۔ آج نظر دوڑائیے، کیسے کیسے کپڑے، کیسے دوپٹے، کیسی اوڑھنی کہ دوپٹے کے باوجود بال نظر آتا ہے، جسم کا حصہ نظر آتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی دنیا میں بھی کپڑا پہن کر کے بھی بے کپڑے کے نظر آتی ہے۔ نیٹ کا کپڑا، شیفون، پتلا، باریک سے باریک، ہمیں ویسے ہی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو قیامت کے دن ان کے بدن پر لباس کے نام پر کوئی دھاگا بھی نہ ہوگا۔ عورت کا بال بھی عورت ہے، پردہ ہے، بال۔ آج سر ڈھانکنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا، نئی مزاج ہے۔ شادی کی تقریب ہو، یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ غمی میں گئی ہیں اور سر ننگا ہے، کھلا ہوا ہے، دوپٹہ سرتا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تعزیت میں آئی ہیں، غمی میں آئی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں، ہمیں اسلام کے دشمن، وہ ناچنے والے، ایکٹنگ کرنے والی خاتون جن کے حسب نسب کردار کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں ان کا فیشن اور ان کا لباس اچھا لگتا ہے، ان کے انداز اچھے لگتے ہیں، اور خدیجہ اور فاطمہ، زینب اور ام سلمہ کا لباس اچھا نہیں لگتا، عائشہ کا لباس اچھا نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں، یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ مزاج کون بنائے گا؟ ہماری، آپ کی ذمہ داری اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کیا سوچے، کیا کہے، کہنے دو۔
کہنے والے اور ہنسنے والے ایک دن آئے گا کہ وہ روئیں گے. ہم اپنے مزاج کو دینی مزاج بنائیں، فکر کرے، انشاءاللہ اسی میں خیر ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں برکت ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ ہم سب کو دین پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.